الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا، ہم آیت 33 کا آغاز کر چکے تھے جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے معذوری کا اظہار کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین کی ہر چیز کے، ہر مخلوق کے نام سکھا کر ان کو فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے معذوری کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور آپ علم والے ہیں اور آپ حکمت والے ہیں، یعنی آپ اس حکمت کو جانتے ہیں کہ زمین کے لیے، زمین کی خلافت کے لیے یہ جو انسان آپ نے بنایا ہے یہ بہتر ہے، اور یہ وہ نام سیکھ سکتا ہے، یہ وہ تعارف سیکھ سکتا ہے۔ یعنی ہم سمجھے تھے کہ یہ تو خون ریزی کرے گا، لیکن یہ تو چیزوں کے نام بھی رکھتا ہے، چیزوں کا تعارف بھی کراتا ہے، چیزوں کی حقیقت کو بھی جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور ان چیزوں کا تعارف کروا بھی سکتا ہے۔ اور یہ صرف اس طرح کی مخلوق نہیں کہ جو زمین میں خون ریزی کریں گے اور ایک دوسرے کو مارتے پھریں گے جس طرح عام طور پہ جنگلوں میں جانور کرتے ہیں۔ غالباً شاید جانور وہاں موجود تھے جن کو دیکھ کر فرشتوں نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا، یا اور مخلوقات ہوں گی۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن شاید زمین پر موجود تھے جو قتل و غارت گری کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو انسان سامنے آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیم دی کہ یہ چیزوں کی پہچان کر سکتا تھا، چیزوں کا تعارف کرا سکتا تھا، نام رکھ سکتا تھا، یعنی یہ علم عطا فرمایا جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ قالا فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبیہم خبر دو ان کو، یعنی فرشتوں کو، بی اسمائہم ان کے ناموں کی، یعنی ان مخلوقات، ان موجودات کے ناموں کی۔ فلما پس جب انباہم خبر دی آدم نے، ہم ان کو، بی اسمائہم ان کے ناموں کی، یعنی ان موجودات کے ناموں کی۔ قالا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علم، آ کا مطلب کیا اور لم کا مطلب نہیں، یہ وہی لا کی طرح کا کلمہ ہے، ہم پہلے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے۔ علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم لام کے لیے، کم یہ وہی کاف ضمیر کی جمع، یعنی سامنے والے پرسن، سیکنڈ پرسن کے لیے، جو سامنے ہے، مخاطب ہے، اس کے لیے، تم سب کو، لکم تم سب کے لیے، اقل میں نے کہا تم سب کو، علم اقل کیا نہیں میں نے کہا تم سب کو، کیا میں نے تم کو، یعنی فرشتوں سے کہا جا رہا ہے، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ انی، انا کا مطلب بے شک، یا جو ہے یہ پھر وہی ضمیر ہے، میں، میرا، مجھے۔ اگر ضمائر میں دیکھیے یہ فرسٹ پرسن متکلم، میں، میرا، مجھے۔ انی کہ بے شک میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک میں عالم جانتا ہوں، غیب، غیب کا مطلب غائب، جو چیز غائب ہو، چھپی ہوئی ہو، غیب السماوات والارض، سماوات الف لام خاص کرنے کے لیے، بولنے اور سننے والے کو پتہ ہے کہ کون سے آسمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ سماوات آسمان کی جمع، آسمانوں کے غائب، وا اور الارض الف لام دوبارہ خاص کرنے کے لیے، بولنے سننے والے کو پتہ ہے کہ کس خاص زمین کی بات ہو رہی ہے۔ ارض معاف کیجیے گا، زمین، یعنی زمین اور آسمانوں کے غائب کو عالم میں جانتا ہوں، والارض زمین، سماوات والارض آسمانوں اور زمین، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا غائب، عالم غیب السماوات والارض میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غائب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو۔ انی عالم غیب السماوات والارض بے شک میں جانتا ہوں، بے شک میں ہی جانتا ہوں زمین اور آسمان کے غائب کو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا، یعنی تم نہیں جانتے کہ کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے، کس کو کس کا علم دیا جا سکتا ہے، کون کس جگہ کی خلافت کے لیے بہتر ہے، یہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں زمین کی چھپی ہوئی اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں کہ کیا چیز بہتر ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ یہ خون ریزی کرے گا یا نہیں کرے گا، یا اس کے اندر کیا خصوصیات ایسی میں نے ڈالی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس قابل ہے کہ یہ زمین کی خلافت کر سکے، یہ چیزوں کو پہچان سکتا ہے، ان کا تعارف کر سکتا ہے، ان کا نام رکھ سکتا ہے۔ اور عالم، اور میں جانتا ہوں، ما جو تبدون، تا مضارع کی علامت اور ضمیر بھی ہے جس سے تھرڈ پرسن کی طرف مخاطب کی طرف یعنی سامنے والے سیکنڈ پرسن کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تم، تمہارا، تمہیں، جو، تا، تم، تمہارا، تمہیں، بدع کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ اچھا، بدع کا کلمہ قرآن مجید میں آئے گا۔ بدع کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے شروع کرنا، ابتدا کرنا، لیکن اس کو ذرا تھوڑے سے مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے، تو اس لیے وہ کلمہ اور ہے۔ یہ اکثر شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بدع کا مطلب ظاہر کرنا ہے یا شروع کرنا، لیکن ان کلمات میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ بہرحال یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ تو بدع، اور جب تا اس کے ساتھ ملے گا تو تبدو، اور واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت، تبدونا، تم ظاہر کرتے ہو، تم سب ظاہر کرتے ہو، یعنی فرشتوں کی طرف اشارہ، تم سب ظاہر کرتے ہو۔ ما تبدون، جو تم سب ظاہر کرتے ہو۔ عالم ما تبدون، میں جانتا ہوں جو تم سب ظاہر کرتے ہو۔ وا، اور ما جو کنتم، یہ وہی کن کا مطلب تھا یا ہوا، تم، یہ تا ضمیر وہی سامنے والے کی علامت، تا کی جمع، تم، تمہارا، تمہیں۔ اگر اس کو دیکھیے سیکنڈ پرسن سامنے والے کے لیے، ایک تو یہ تا ہے جو شروع میں آیا تھا ابھی مضارع میں، ایک یہ تا ہے جو آخر میں آتا ہے، اور اس کی جمع ہے تم۔ کن تم سب تھے، کن کا مطلب ہونا، لیکن ماضی میں جب ہوگا تو ہم کہیں گے ہوا یا تھا۔ وما کنتم، اور جو تم تھے، کیا تھے؟ تکتمون، تا پھر مضارع کی علامت تم، کتما، یہ کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، واو نون جمع کی علامت، تکتمون کا مطلب تم سب چھپاتے ہو۔ اور جب کنتم آ گیا تو اس کا مطلب جو تم سب چھپا رہے تھے، یعنی وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم سب چھپا رہے تھے۔ یہ ہم قاعدہ پہلے بھی دیکھ چکے کہ تکتمون کا مطلب ہے تم چھپاتے ہو، یہ پریزنٹ اور فیوچر ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کنتم آ جائے، پیچھے کانا آ جائے یا کن آ جائے، تو اس سے ہم پھر اس کو پاسٹ میں لے جاتے ہیں اور پاسٹ کا مفہوم لیتے ہیں، یعنی تم یہ کر رہے تھے، یعنی جو تم چھپا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جو وما، اور جو کن تم تھے تکتمون، چھپا رہے تھے، یعنی خالی تکتمون ہوگا تو تم چھپاتے ہو یا چھپاؤ گے، لیکن کنتم کی وجہ سے، کیونکہ یہ پاسٹ ہے، اس کی وجہ سے یہ پیچھے کی طرف چلا جائے گا کہ جو تم چھپا رہے تھے، وما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی وہ کیا چھپا رہے تھے؟ وہ بات وہی تھی، بہت سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ وہ زمین کی خلافت خود چاہتے تھے اور اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ صرف اس وجہ سے نہیں، مطلب وہ انہوں نے دلیل دی کہ یہ تو اس کے پاس، اس جس کو آپ بنا رہے ہیں، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے بن رہے ہیں اور شاید ان کے پاس اس طرح کی مثالیں بھی موجود تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ تو قتل و غارت اور خون ریزی کرے گا، اس کے پاس تو اختیار بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو یہ جو آپ بنا رہے ہیں ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہ چیز، یہ وہ بات تھی جو وہ چھپا رہے تھے۔ بہت سارے مفسرین نے اسی بات کو، اس چھپانے کی بات بتایا ہے۔ تو وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تو اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم سے کہا کہ ان کو نام بتاؤ، پھر جب انہوں نے نام بتا دیے فرشتوں کو، ان چیزوں کا تعارف کرا دیا، پھر فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، یعنی میں جانتا ہوں کہ کیا بہتر ہے خلافت کے لیے، میں جانتا ہوں کہ کہاں کیا چیز بہتر ہے، کس کو کس چیز کا علم دیا جا سکتا ہے، اور کون سی مخلوق کس کام کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، فرشتوں سے کہا، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ انشاءاللہ کل اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔